बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की जो अहम तरीन खबर है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। अब फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब को अवाम के सामने लाया जाए और अवाम भी उनके जो दीदार के लिए बिल्कुल इस वक्त बेताब है और लोग बेचैन हैं कि किस वक्त उनको अपने लीडर की जो है एक झलक नसीब हो। तो अब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को जो है अवाम के सामने लाने का जो प्लान है वो सामने आया है। इस हवाले से क्या अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ फ़र्ख हबीब जो हैं वो गुज़िश्ता कुछ रोज़ से गायब हैं। उनके हवाले से इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उनकी जान के हवाले से भी कुछ बहुत ही जो है परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से जो अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से पहले भी जो है वो कंपनी को और मनसूबा साजों को बुरी तरह जो है एक्सपोज कर चुकी है। अब बाकायदा तौर पर मज़ीद रही सही कसर पूरी करने का जो है प्लान बनाया गया है। इस हवाले से क्या अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और झटका मिला है। ये जो मामला है वो मियाँ वाली से सामने आया है। मियाँ वाली वो हल्का है जहाँ पर इमरान खान साहब सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जाते हैं। और जब इमरान खान साहब की असम्बली में एक सीट थी तो वो सीट थी जो मियाँ वाली से इमरान खान साहब ने जीती थी। और यहाँ पर जो लोग इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं वो तमाम तर लोग जो हैं पुराने लोग हैं और इमरान खान साहब का हर जो है मुश्किल हालात में उन्होंने साथ दिया। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर जो ज़िले सदर हैं मियाँ वाली के सलीम गुल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गुज़िश्ता 5 माह से वो गायब थे लेकिन आज अचानक सामने आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी खैरबाद कहा। ये काफ़ी पुराने साथी थे और इन्होंने काफ़ी मुश्किल हालात में भी इमरान खान साहब का साथ दिया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से ही खबर है कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म जो थी साइफर केस में वो आयद होना थी, जिसका इंदिया बाकायदा तौर पर 9 अक्टूबर की समाअत में जस्टिस अबुल हसनात साहब ने खुद दिया था। और उन्होंने कहा था कि 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। और ज़राए के मुताबिक ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने के बाद इसमें स्पीडी ट्रायल्स होंगे और नवंबर के आखिरी हफ्ते या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते तक इमरान खान साहब को फिक्स कर दिया जाएगा और 14 साल की सज़ा जो है इसमें बाकायदा तौर पर सुनाई जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी जो है वो एक चाल चली है। उन्होंने इस फर्द जुर्म का जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। और इसमें जो इमरान खान साहब की तरफ से एक मुद्दा अपनाया गया है वो ये है कि हमारी इसमें पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त पेंडिंग है जिसमें ये फैसला करना था कि ट्रायल जो है वो जेल के अंदर होंगे या फिर अदालतों के अंदर। तो उस पर जो फैसला है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने महफूज किया हुआ, तो वो पहले फैसला सुनाया जाए। उस वक़्त तक जो है वो फर्द जुर्म आयद करने का मामला इस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। और इसके लिए शेर अफजल मरवत साहब का चुनाव किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी खबरें हैं, उनके घर को मुतहद्दम कर दिया गया है, दावा बोला गया है, लेकिन वो ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डटे हुए हैं और उन्होंने खंदा पेशानी के साथ इस जो मामला है जुल्म और बर्बरियत को कबूल किया है। इसके साथ साथ जो हलफ का सिलसिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ भी आ रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, लेकिन इसमें बाकायदा तौर पर कंपनी बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथियों ने बाकायदा तौर पर कुरान पाक पर हलफ देकर जो है वो एक बयान दिया और इमरान खान साहब की बेगुनाही का सबूत दिया। तो इसी तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो एक रुकन है साबका MPA फैसल नियाज़ी साहब, उन्होंने भी जो है वो हल्फिया बयान जारी किया है। और ये बयान जो है
ایک تو وہ اوتھ پر دیا ہے اور دوسرا انہوں نے مکرمہ مدینہ شریف کی حدود کے اندر بیٹھ کر، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر باقاعدہ طور پر یہ حلفیہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی ایسی رغبت نہیں دلائی کہ اپنے اداروں پر، فوج پر یا کسی بھی اور سرکاری ادارے پر جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کیا جائے یا کسی قسم کا بھی کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تو اس طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ سچے ثابت ہوئے ہیں، تو تمام تر جو کمپنی کا پلان تھا وہ ملیا میٹ ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب کمپنی کو مزید جو ایکسپوز کرنے کی تیاریاں وہ بھی تیز کی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنر لاہور کو ایک خط لکھا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، جس پر کوئی جواب نہیں دیا گیا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا تاکہ جلسے کی اجازت طلب کر کے وہاں پر جلسہ منعقد کروایا جائے، لیکن یہ کل درخواست جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی، آج سماعت کے لیے مقرر ہوئی، اور لیکن اس پر بھی جو ہے وہ کمپنی ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئی، اور اس میں جو جسٹس رحیل کامران صاحب ہیں ان کے پاس یہ درخواست تھی، لیکن جیسے ہی آج وکلاء سماعت کے لیے وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ جسٹس رحیل کامران صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ آج پھر سے چھٹی پر ہیں، تو اس وجہ سے آج اس پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ پیچھے 2 دن ہی باقی بچتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پر کل سماعت ہوگی یا نہیں، اور 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر سکے گی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈی سی اسلام آباد کو بھی ایک خط لکھا گیا ہے، اور فلسطین اور اس وقت اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، حماس اور اسرائیل کی جنگ میں انہوں نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک چھوٹا سا احتجاجی جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروانا ہے اور اظہار یکجہتی کرنی ہے، تو اس طرح انہوں نے ایک ڈی سی اسلام آباد کو خط لکھا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ڈی چوک پر جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ اس کا دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جواب آتا ہے، لیکن ابھی تک ممکنہ طور پر اس کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا، تو اس طرح کمپنی جو ہے وہ مزید ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف دیگر جماعتوں کو واضح طور پر ریلیاں نکالنے کی اور جلسے جلوس کرنے کی اجازت بھرپور طریقے سے دی جا رہی ہے، اور ان کو پوری طرح سے سیکیورٹی اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ان پر ایسی کوئی بھی جو ہے وہ ڈیل نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا بھی راستہ نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی عوامی مہم کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو عمران خان صاحب کو جو عوام کے سامنے لانے کا معاملہ ہے وہ بیسیکلی ایک الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کا توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، وہ چل رہا تھا، جس میں آج چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں بلایا تھا، جس پر وکلاء نے بتایا کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکتے، اور حیران کن طور پر اسکندر سلطان راجہ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ کیوں نہ ہم ان کے پروڈکشن آرڈرز ہی جاری کر دیں، جس پر وکلاء کی طرف سے بھی حامی بھری گئی، اور آج اسکندر سلطان راجہ کی طرف سے بڑا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اور انہوں نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات پورے کریں، اور ساتھ ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو 24 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کے آگے باقاعدہ طور پر پروڈیوس کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگر عمران خان صاحب کو ایسے لایا جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے مداح اور ان کے کارکنان جو ہیں وہ اس وقت بیتاب ہیں عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، تو وہ عمران خان صاحب کی جھلک بھی دیکھیں گے، اور اگر اس میں عمران خان صاحب کا کوئی کسی قسم کا بھی میڈیا انٹریکشن ہوتا ہے اور عمران خان صاحب محض ایک چھوٹا سا بھی بیان جو ہے کوئی ایسا دے دیتے ہیں جس سے کمپنی کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ فلاپ ہو جائیں گے، تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہرگز بھی کمپنی یہ ایسا نہیں ہونے دے گی کہ 24 اکتوبر کو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چیف الیکشن کمیشن میں لایا جائے۔ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ
چیف الیکشن کمیشن کی توہین کا جو معاملہ ہے وہ آلریڈی عدالتوں میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے کہ اس وقت کیا جو کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنی توہین کے متعلق الگ سے اپنی عدالت بنا کر جو ہے وہ ایک ٹرائل کر سکتا ہے، کسی پر فرد جرم عائد کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو ممکنہ طور پر اس معاملے کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ایسا دے دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پروڈیوس نہ کرنا پڑے اور یہ معاملات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے نہ آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرق حبیب جو مبینہ طور پر غائب کیے گئے اور ان کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ایک خبر سامنے آئی کہ پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، لیکن بعد میں پولیس نے اس بات کی تردید کی کہ وہ ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ان کی فیملی جو ہے وہ خاصی پریشان ہے۔ ان کے بھائی کی طرف سے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بھائی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ خاصی پریشان ہے اور ان کا 2.5 سال کا بیٹا بھی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ کہاں پر ہیں، کس کی کسٹڈی میں ہیں۔ تو اسی حوالے سے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے ان کی بازیابی کے لیے۔ تو آج جو ہے اس پر سماعت ہوئی، جس پر آئی جی پنجاب سے جج صاحب نے سوال پوچھا کہ وہ کہاں پر ہیں، تو آئی جی پنجاب نے باقاعدہ طور پر یہ جواب جمع کروایا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ جس پر آج جج صاحب نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور جو ہے آئی جی پنجاب ان کو ایک اور موقع دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اس پر آپ جامع قسم کا جواب جو ہے وہ جمع کروائیں، نہیں تو اس میں کوئی بڑا حکم جو ہے وہ جاری کروں گا۔ تو یہ سیم جو پیٹرن ہے اس کا فرق حبیب صاحب والا وہ بالکل عمران ریاض خان صاحب والا ہی پیٹرن چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ صداقت عباسی اور عثمان ڈار صاحب بھی ایسے ہی غیر مبینہ طور پر جو ہے وہ غائب ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے انٹرویوز آئے، لیکن انٹرویوز کے بعد جیسے ہی حلف دیے گئے اور یہ معاملہ جو ہے انٹرویو والا کھیل فلاپ ہوا، تو اس کے بعد فرق حبیب کے حوالے سے بھی بڑی تشویشناک اور پریشان کن خبریں آ رہی ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے، سوشل میڈیا پر یہ بھی دعویٰ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرق حبیب صاحب کو مار دیا گیا، جیسا عمران ریاض خان صاحب کے وقت میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا، لیکن اب فرق حبیب کے حوالے سے بھی یہ جو ہے وہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں، جس کے پاس بھی ہیں، وہ صحیح سلامت ہو، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ جلد جو ہے وہ اپنی فیملی کے اندر واپس آئیں۔ تو میری اداروں سے بھی یہی گزارش ہے کہ سیاست اور معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کی فیملی کو اذیت نہ دیں اور کسی پر جو ہے ان کی اظہار رائے پر، آزادی اظہار رائے پر پابندی نہ لگائیں۔ یہ ملک کو مزید مشکلات کی طرف جو ہے وہ دھکیلے گا اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی نصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کا حامی نصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔